اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد شریف باب فی البکر یزوجہا ابوہا ولا یستعمرہا، اور صفحہ نمبر 134، مکتبہ دار التحصیل۔ جب کماری لڑکی کا باپ اس کی مرضی معلوم کیے بغیر اس کی شادی کر دے تو اس کے بارے باپ ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا حسین بن محمد حدثنا جلیل بن حازم عن ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباها زوجها وهي کارہۃ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے بات عرض کی کہ اس کے والد نے اس کی شادی کر دی ہے اور وہ لڑکی اس رشتے کو پسند نہیں کرتی، وہ اس کو ناپسند رکھتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار عطا فرمایا۔ اختیار جو ہے اس کو خیار بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کو خیار عطا فرمایا کہ وہ عورت چاہے تو اسی نکاح کے اندر رہے اور چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے۔ حدثنا محمد بن عبید حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن اکرمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا الحدیث۔ حضرت اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث مبارکہ انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ قال ابو داؤد لم یذکر ابن عباس وہکذا رواہ الناس مرسلا معروفا۔ فرماتے ہیں یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت اکرمہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے، اور اس راوی نے حضرت ابن عباس کا ذکر نہیں کیا۔ لوگوں کا اس روایت کو اس طرح مرسل کے طور پر نقل کرنا معروف ہے کہ اس طرح جو ہے نا لوگ احادیث کو مرسل کر دیتے ہیں۔ مرسل جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی ایک اصطلاح ہے کہ ارسال کر دینا، راوی کا اپنے شیخ کو چھپا دینا، اس کو تدریس بھی کہا جاتا ہے، ارسال بھی کہا جاتا ہے، کہ کسی ایک راوی کو حذف کر دینا اس کو کہا جاتا ہے مرسل۔ تو کہا کہ مرسل روایتوں کا بھی ایک رواج ہے۔ اگلا باب ہے باب فی السیب، صفحہ نمبر 135، سیبہ عورت کے نکاح کے بارے میں باب۔ حدثنا احمد بن یونس و عبداللہ بن مسلمۃ قال حدثنا مالک عن عبداللہ بن الفضل عن نافع ابن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الأیم احق بنفسها من ولیها والبکر تستعمر فی نفسها وإذنها سماطها وهذا لفظ القعنبی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیبہ عورت اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے بمقابلہ کنواری لڑکی کے۔ اس کی ذات کے بارے میں مرضی معلوم کی جائے اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہوگی، کہ باقرہ جو ہے اس کی خاموشی اس کی اجازت ہوگی، لیکن سیبہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اپنی جان کی زیادہ مالک حقدار ہے، تو وہ جو ہے وہ اجازت کی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے اجازت طلب کی جائے۔ وہذا لفظ القعنبی، اور یہ قعنبی کے الفاظ ہیں۔ حدیث ہے حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفیان عن زیاد بن سعد عن عبداللہ بن الفضل باسنادی ومعناہ قال السیب حق بنفسها من ولیها والبکر یستعمرها ابوها قال ابو داود ابوها لیس بمحفوظ۔ حضرت یہی روایت ایک اور سند سے مروی ہے کہ سیبہ اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، کنواری سے اس کا باپ مرضی معلوم کرے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں اس میں اس کا باپ کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ کنواری جو ہے اس کے اندر باپ کو زیادہ حق اس لیے ہے کیونکہ کنواری جو لڑکی ہے وہ کبھی کسی مرد کے ساتھ نہیں رہی، تو مردوں کے عادات اطوار ان کی پہچان کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے لیے اعتبار سے
والد کی اور اس کے ولی کی رائے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں رہنے والے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کی رائے جو ہے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن جو سیبہ عورت ہے جس کی پہلے ایک مرتبہ شادی گزر چکی ہے، کیونکہ وہ اس کو ایک تجربہ ہے مرد کے ساتھ رہنے کا، تو وہ مردوں کو بہتر سمجھ سکتی ہے خود بھی کہ میں کس مرد کے ساتھ بہتر زندگی گزار سکتی ہوں، تو سیبہ جو ہے اس کی اجازت باقرہ کے بمقابلہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی رائے اس کے نکاح کے حوالے سے ضرور لی جائے۔ حدیث مبارکہ حدثنا الحسن بن علی حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن صالح بن کیسان عن نافع ابن جبیر ابن مطعم عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس للولی مع الطیب امر والیتیمۃ تستعمر وسمتها اقرارها، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیبہ کی شادی میں ولی کا کوئی دخل نہیں ہے، اور کنواری سے اس کی مرضی معلوم کی جائے اور اس کی خاموشی اس کا اقرار شمار ہوگی۔ اور یہ بھی ہم نے کل بیان کیا تھا کہ خاموشی سے تب ہوگی کہ جب اس کا ولی، اس کا باپ یا دادا اسے اجازت طلب کرنے جائے، اس کا ولی اجازت طلب کرنے جائے، تب اس کی خاموشی کو اقرار شمار کیا جائے گا۔ آج کل کے ہمارے زمانے میں اولیاء جو ہے نا وہ اجازت طلب کرنے نہیں جاتے، بلکہ چاچو، ماموں، کزن وغیرہ اجازت طلب کرنے جاتے ہیں، تو وہاں پر عورت کا اپنے الفاظ کے ذریعے سے نکاح کی اجازت دینا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا القعنبی عن مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عبد الرحمن ومجمع ابن یزید الانصاریین عن خنساء بنت خزام الانصاری ان اباها زوجها وهي سیب فکرهت ذلك فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلك له فرد نکاحها۔ سیدہ خنساء بنت خزام انصاریہ بیان کرتی ہیں ان کے والد نے ان کی شادی کر دی اس حال میں کہ وہ سیبہ تھیں، یعنی پہلے سے بھی ان کی شادی ہو چکی تھی، یہ دوسری یا تیسری شادی تھی۔ انہیں یہ رشتہ پسند نہیں آیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حوالے سے حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ صورتحال ذکر کی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کو کل عدم قرار دے دیا، تو ان کے نکاح کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرما دیا۔ باب فی الاکفاء، کفو کے بارے میں باب۔ کفات جو ہے وہ ایک پورا باب ہے فقہ کے اندر، کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے خاندان کے مثل ہو، حسب کے اندر، نسب کے اندر، پیشہ کے اندر، اسلام کے اندر، حریت کے اندر، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کفات کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ عورت سے اس درجے کم نہ ہو کہ اس سے نکاح کی صورت میں اس کے اولیاء کو آر آئے، ان کی بے عزتی ہو، یا خاندان کے یا دنیا کے اندر ان کو برا بھلا کہا جائے۔ تو اس وجہ سے اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے خاندان سے بہت زیادہ کم نہ ہو، بلکہ ان کا کفو ہو، کہ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر عورت اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر غیر کفو کے اندر اپنا نکاح کرے تو پھر ان کے اولیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاضی کے عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر کے ان دونوں کا نکاح فسخ بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ عورت کو اپنی نکاح کا تو حق ہے، لیکن اپنے خاندان والوں کو رسوا کرنے کا حق نہیں ہے کہ ایک سید زادی ہو کر وہ کسی موچی کے ساتھ نکاح کرے، تو ظاہر بات ہے اس کے اندر پورے خاندان کی رسوائی ہے، تو اس کا بھی اسلام کے اندر خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن کفات کا اعتبار لڑکی کے لیے نہیں ہے کہ لڑکی بھی جو ہے وہ حسب نسب کے اندر، خاندان کے اندر لڑکے کے برابر ہو، بلکہ لڑکی کسی بھی خاندان سے ہو، بلکہ ہلکے سے ہلکے خاندان سے بھی ہو تو وہ لڑکے کی کفو بن سکتی ہے، اس کے اندر کفات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ فراش کے لیے ہوتی ہے۔ اب فراش جو ہے وہ جیسا بھی ہو، بندہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے، لیکن مرد جو ہے وہ اوڑھنی کی طرح ہے، یعنی وہ چیز کہ جو اوپر رکھی جائے، اور بندہ ظاہر بات ہے اپنے اوپر ہم چادر بھی وہی لیتے ہیں کہ جو صاف ستھری ہو۔ تو کفات کا اعتبار مرد کے حوالے سے ہے کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ عورت کے خاندان کے کسی نہ کسی اعتبار سے برابر ہو، لیکن عورت کے حوالے سے کفات کا اعتبار نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کے خاندان کے برابر ہو۔ باب فی الاکفاء، کفو کے حکام کے بارے میں باب۔ حدثنا عبد الواحد بن غیاث حدثنا حماد حدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان ابا ہند حجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجافوخ
فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی بیادۃ انکحوا ابا ہند وانکحوا الیہ وقال ان کان فی شیء مما تداوون بھی خیر فالحجامۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یافوق نامی رگ سے پر پچھنے لگائے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بنو بیادہ ابو ہند کی شادی کروا دو اور اپنے قبیلے کی کسی لڑکی کی سے شادی کر دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جو بھی دوائیں استعمال کرتے ہو ان میں سے پچھنے لگوانا سب سے بہتر علاج ہے۔ تو اس کے اندر شرح کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نکاح کے لیے لڑکا اور لڑکی کی رضامندی کے ساتھ ساتھ ایجاب و قبول اور دو مسلمان عاقل بالغ گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور اگر کورٹ میرج لڑکی اور لڑکے کی رضامندی کے ساتھ ہو گواہوں کی موجودگی میں تو جائز ہے ورنہ نہیں، لیکن اس کے اندر پھر کفات کا اعتبار لازمی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے خاندان کے برابر ہو، کفو ہو۔ کفو کا لغوی معنی یہی ہے کہ کفو کا مطلب ہے نظیر اور برابری ہے، اور اس سے نکاح میں کفات بھی مراد ہے، اور وہ یہ کہ خاوند کا حسب، دین، نسب اور گھر وغیرہ عورت کے برابر ہو۔ اور کفو کا اصطلاحی معنی جو بیان کیا گیا ہے کہ کفو کا معنی کہ صفات مخصوصہ ممتازہ میں مساوی اور نظیر ہونا، مساوی یعنی برابر ہونا۔ نکاح میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے معیار سے کم اور نیچا تو نہیں ہے، کیونکہ جو لڑکی صفات مخصوصہ ممتازہ کے اعتبار سے اعلیٰ ہو وہ اس لڑکے کا فراش بننے کو ناپسند کرے گی، کہ اعلیٰ لڑکی ادنا آدمی، گھٹیا آدمی کا فراش بننا یعنی اس کے نیچے لیٹنے کو پسند ہرگز نہیں کرے گی۔ تو اس وجہ سے وہاں پر ضروری ہے کہ جو اس سے صفات میں ادنا ہو، تو لڑکی کے وارث بھی اس بات کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں۔ کفو میں عموماً 6 چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے: اسلام، مسلمان ہونا، حریت یعنی آزاد ہونا، نسب کا، خاندان کا، مال و دولت کا، تقوی دینداری کا، اور صنعت و حرفت یعنی کہ پیشے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگلا باب ہے باب فی تزویج من لم یولد یا من لم تولد۔ باب اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ نکاح کے بارے میں کہ جب دو ولی کسی عورت کا الگ الگ نکاح کروا دیں یا وہ عورت کے جو بچے پیدا نہ کر سکے۔ حدثنا الحسن بن علی و محمد بن المثنى مولا معنا قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من اهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم انها سمعت ميمونة بنت قردم قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية 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 فدنا إليه فأبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال إني حضرت جيش أسران قال ابن المثنى جيش غسران فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه فقلت وما ثوابه قال أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت ثم جئته فقلت له أهلي جهزهن إلي فحلف أن لا أفعل حتى أصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت ألا أصدق غير الذي أعطيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء هي اليوم قال قد رأت القتير قال أرى أن تتركها قال فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك قال ابو داود القتير الشيب۔ حضرت سیدنا میمونہ بنت قردم بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے موقع پر میں بھی اپنے والد کے ہمراہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے والد آپ کے قریب ہو گئے، وہ اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں ٹھہر گئے اور غور سے
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سننے لگے۔ ان کے پاس درہ تھا، جس طرح کا درہ مدرسہ کے استادوں کے پاس ہوتا ہے۔ میں نے دیہاتیوں اور دوسرے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، تب 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 یعنی ٹھپ ٹھپ یعنی درے سے بچ کے رہنا۔ میرے والد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی زین پر پاؤں پکڑ لیے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطر ٹھہر گئے اور ان کی بات توجہ سے سننے لگے۔ میرے والد نے بتایا، میں اسران کے لشکر میں شریک ہوا ہوں۔ یہاں ابن مسنہ نامی راوی نے لفظ غسران بھی روایت کیا ہے، ایک پیچھے اسران اور یہاں پر غسران۔ اس موقع پر طارق بن مرقہ نے کہا، کون مجھے بدلے کے عوض میں نیزہ دے گا؟ میں نے دریافت کیا کہ اس کا بدلہ کیا ہے، یعنی نیزہ ہم دیں تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے ہاں پیدا ہونے والی پہلی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گا۔ تو میں نے اسے نیزہ دے دیا۔ پھر میں کافی عرصہ تک اس سے نہیں ملا، یہاں تک کہ مجھے پتہ چلا کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تھی اور وہ بالغ ہو چکی ہے۔ تو میں اس کے پاس آیا، میں نے اس سے کہا، میری ہونے والی بیوی میرے حوالے کرنے کی تیاری کرو۔ تو اس نے حلف اٹھا لیا کہ وہ ایسا اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک میں اسے نئے سرے سے مہر ادا نہیں کرتا، جو اس مہر کے علاوہ ہو جو میرے اور اس کے درمیان طے ہوا تھا، کہ جو انہوں نے نیزہ دیا تھا۔ میں نے بھی حلف اٹھا لیا کہ میں جو کچھ ادا کر چکا ہوں اس کے علاوہ کچھ اور ادا نہیں کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اب اس لڑکی کی عمر کیا ہوگی؟ میرے والد نے کہا، اس کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے تم اس عورت کو چھوڑ دو۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں اس بات پر پریشان ہو گیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تم گناہ گار ہو اور نہ تمہارا ساتھی گناہ گار ہو۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ لفظ قطیر کا مطلب سفید بال ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جریج اخبرنی ابراہیم بن میسرۃ ان خالته اخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق قالت بين ابي في غزاة في الجاهلية اذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وانكه اول بنت تولد لي فخلع ابي نعليه فالقاهما اليه فولدت له جارية فبلغت ذکر نحو ولم یذکر قصۃ القطیر۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ اپنی خالہ کے حوالے سے ایک خاتون کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میرے والد زمانہ جاہلیت میں ایک جنگ میں شریک ہوئے۔ جب گرمی بڑھ گئی تو ایک شخص نے کہا، جو شخص مجھے اپنے جوتے دے دے گا میں اپنے ہاں پیدا ہونے والی پہلی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گا۔ وہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے اپنے جوتے اتارے اور اس شخص کو دے دیے، پھر اس شخص کے ہاں لڑکی ہوئی، وہ بالغ بھی ہو گئی۔ اس کے بعد حسب سابق کی روایت گزر چکی ہے وہ اسی طرح، لیکن اس کے اندر قطیر کے الفاظ کا قصہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کو سمجھنے، عمل کرنے، بڑھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔